تو ظہور انشاءاللہ بہت نزدیک تر ہے، اور ہماری دعا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے ان کے وجود ذیجود کو اس دنیا پہ حکومت کرتا دیکھیں۔ آقا بہجت ایک بات اور بھی کہتے تھے کہ دیکھیے جو گناہوں سے بچنا ہے یہ بہت اہم چیز، مردان خدا کبھی بھی لہو و لعب کی طرف نہیں جاتے، اور نہ ہی لہو و لعب کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہوتی ہے کہ وہ مردان خدا کو اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ جب بھی بہت سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ مشتاقان زیارت جو ہیں ان کو ایک تو یہی تقوی الہی اختیار کرنا چاہیے، اور کثرت کے ساتھ امام کی زیارت کے لیے درود کو پڑھنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے امام کی زیارت کے لیے، اور ان کے وہ ہے دل سے تعجیل فرج کے لیے دعائیں کی جائیں۔ صرف یہ نہیں کہ ہمارے فلاں فلاں مسئلہ حل امام آ کے کر دیجیے، نہیں، تعجیل فرج کے لیے دل سے دعائیں۔ اور زیادہ تر اوقات میں مسجد جمکران میں انسان کو چاہیے کہ اپنی نمازیں پڑھے جس کو یہ سہولت حاصل ہو، اور خاص طور پر حضرت حجت دعا کرنے کی بڑی تاکید کرتے ہیں، اور دعاؤں کے حوالے سے ایک تو یہ مسجد جمکران کی بھی میں نے بات بتائی، دیکھیے مسجد جمکران خود ایک امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک۔ مسجد جمکران جب بنی نہیں تھی، خود آیت اللہ مرشی کہتے ہیں کہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کہ بالکل جنگل میں تھا، جنگل میں مسجد تھی اور کوئی وہاں پر آتا بھی نہیں تھا، بلکہ ڈر سا محسوس ہوتا تھا وہاں جانا، لیکن آہستہ آہستہ یہ مسجد بنی، لوگ وہاں پر جس زمانے میں اس کی ویسے تعمیر ہو رہی تھی، اور اس کے بعد اتنی عظیم الشان مسجد بن کر تیار ہو گئی۔ آج وہاں پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، جو مخصوصی کی جو شبیں جس طریقے سے آتی ہیں، خود یہ حضرت حجت کی ظہور کی علامتوں میں سے ایک ہے مسجد جمکران۔ خاص طور پر امام زمانہ دعاؤں کے سلسلے میں صحیفہ کاملہ پڑھنے کی بڑی تاکید کرتے ہیں، صحیفہ کاملہ۔ اور ایک واقعہ بھی جو بہت تفصیلی واقعہ ہے، وہ پڑھنے کا تو وقت نہیں ہے، لیکن اس کا وہ میں آپ کی خدمت میں بس بیان کر دوں کہ علامہ مجلسی اول جو خود علامہ مجلسی کے والد تھے، ان کے حوالے سے ایک واقعہ ہے جس میں امام نے بڑی سختی کے ساتھ تاکید کی تھی کہ لوگ صحیفہ کاملہ ضرور پڑھا کریں۔ اور مجلسی ثانی یعنی مجلسی دوم یعنی جن کو علامہ مجلسی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے اس واقعے کے بعد صحیفہ کاملہ کے سلسلے میں اتنا کام کیا ہے کہ 40 سال تک مسلسل صحیفہ کاملہ کی تجدید اس کی ترویج کرتے رہے، یہاں تک کہ شیعوں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر صحیفہ کاملہ نہ پہنچا دی گئی، علامہ مجلسی کے والد۔ اور ہم ذرا سا سروے کرتے ہیں بعض اوقات تو معلوم یہ چلتا ہے کہ 10% مومنین کے گھر میں بھی صحیفہ کاملہ موجود نہیں۔ تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر صحیفہ کاملہ پڑھنے کی بڑی تاکید کرتے۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں ایک اور اہم ترین بات کہ امام زمانہ دعاؤں کے سلسلے میں 3 وسیلوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ 3 وسیلے، پیغمبر اسلام کا وسیلہ، حضرت امیر المومنین کا وسیلہ، اور شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا وسیلہ۔ تو بہرحال ایک بات اور بھی ہے جو علی ابن مہذیار کے واقعے میں بھی امام نے ایک پیغام دیا تھا اور کہا تھا کہ ہماری تم سے ملاقات اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ تم اپنے بوڑھے اور کمزور لوگوں پر رحم نہیں کرتے ہو اور تم قطع رحمی سے کام لیتے ہو۔ یعنی اہم وجہ امام نے اپنی زیارت نہ ہونے کی یہ بتائی کہ تم اپنے بوڑھے اور کمزور لوگ، دیکھیے کمزور لوگ جو علم کے لحاظ سے کمزور ہوں، معاشی اعتبار سے کمزور ہوں، فکری اعتبار سے کمزور ہوں، عقائد کے لحاظ سے کمزور ہوں، ان کی بڑھ کر آگے کمک کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کو آگے بڑھانا ہے۔ بوڑھے افراد گھر میں ماں ہے، باپ ہے، ساس ہے، سسر ہے، کچھ اس طرح کے دادا دادی نانا نانی گھر میں عضو معطل بن کر پڑے رہتے ہیں، ان سے نوجوان حضرات، لڑکے اور لڑکیاں، یہ شادی شدہ حضرات باقاعدہ ان کے ساتھ مخالفت، زبان درازی اس طرح سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کمزور ہو چکے ہیں لوگ، بوڑھے ہو چکے ہیں،
ان پر رحم کیجیے. تو امام نے فرمایا کہ تم اپنے بوڑھے اور کمزور لوگوں پر رحم نہیں کرتے ہو اور تم قطع رحمی سے کام لیتے ہو, اس وجہ سے ہماری تم سے ملاقات نہیں ہوتی. اور خاص طور پر جو چھٹے امام سے روایت ہے کہ ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت یہ جو بھی شخص کرے گا وہ یقیناً امام زمانہ علیہ السلام کو درک کر لے گا اور وہ ان کے مددگاروں میں شامل ہوگا. تو امام زمانہ پر ابھی کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کے حوالے سے بھی بات آئی. چھٹے امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا قیامت کے دن دنوں کو ایک خاص شکل میں مبعوث کرے گا. دنوں کو جمعے کو سب سے آگے آگے رکھے گا. جمعہ جو ہے وہ جنت کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جائے گا. جو جمعے کے دن سب سے زیادہ محمد و آل محمد پہ درود پڑے گا اس کو شفاعت ملے گی. ابن سنان جو راوی ہے وہ کہنے لگا کہ مولا ہم کتنی دفعہ زیادہ سے زیادہ درود کتنا شمار ہوگا؟ امام نے کہا 100 مرتبہ. کہا مولا جمعے کے دن کون سے وقت میں ہم اس درود کو پڑھیں؟ کہا عصر کے وقت. مولا کیسے پڑھیں؟ تو امام نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. علی ابن طاؤس فرماتے ہیں جمعے سے مراد حضرت صاحب آخر الزماں وہ مراد. اب خود سوچئے کہ امیر المومنین کے ذرا عظمت و جلالت کا سوچئے, اور وہ اتنی عظمت و جلالت رکھنے کے بعد امام زمانہ کے اس قدر مشتاق ہیں کہ خود امیر المومنین فرماتے ہیں میں ان کی حکومت کے ایام میں انہیں دیکھنے کا کس قدر مشتاق ہوں, اور مسلسل مومنین ان کے ذکر اور ان کی یاد کے ساغر پئیں گے اور ان کی یاد کے سوا کسی کی یاد ایسی نہیں ہوگی. یہ خود امیر المومنین کا جملہ ہے. یہ وہ علی کہہ رہا ہے کہ جس کے فضائل کی کوئی حد اور انتہا نہیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.